فرش ہندی پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کی امتیں بھی ہوئیں، معاشرے بھی ہوئے، کمیونٹیز قائم رہیں، لیکن کئی مرتبہ عذابات بھی آئے، کئی مرتبہ ہولناک اور دردناک پکڑ بھی ہوئی ہے قوموں کی۔ وجہ کیا تھی کہ جب جب کوئی قوم گمراہ ہوتی تو اللہ کا عذاب آتا، نبیوں کو جھٹلاتی تو اللہ کا عذاب آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ قوم اپنے نبی کو جھٹلانے لگ گئی تھی۔ وہ اپنے نبی کو یوں بھی کہتی تھی کہ کیسے رسول ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح تو ہے، رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسی گناہ میں مبتلا رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا رہی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کئی مرتبہ نافرمانیاں اور ان کی توبہ پھر گناہ، توبہ پھر گناہ، پھر عذابات آتے تھے۔ عذابات کا اگر میں ذکر کروں تو کبھی طوفان کا عذاب، کبھی نوکیلے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر برسائے گئے اور زمین کو الٹ کر کے پلٹ دیا گیا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی اور ان کے اوپر والے حصے کو اٹھا کر کے نیچے کر دیا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر سخت تیز ایسی آندھیاں چلائی گئیں اور چیخ ایک فرشتے کی آواز کے ذریعے سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر آ گئے تھے۔ یہ بھی عذاب آیا۔ ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، سب بندر بن گئے تھے۔ یہ عذابات کنٹینیو آتے رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے، کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے جو رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دیتے۔ لیکن اے مسلمانوں، کیا اس کائنات میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ ختم ہو گئے؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی آج وہ قوم جھٹلانے والی نہیں ہے؟ اپنے نبی کو جھٹلانے والے دو پیر کے جانور آج بھی کئی جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ شروع سے لے کر حضور پاک کی زندگی پر اعتراض کرنے والے کتنے ایسے بھونکنے والے کتے آپ کو نظر آئیں گے۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود ہیں، بدکاری اور زنا اور فحاشی کرنے والے موجود ہیں، چوری ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا تمام تر فواحش میں مبتلا لوگ آج بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا کبھی اس امت میں کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا؟ کیا اس امت پر کبھی آسمانوں سے نوکیلے پتھروں کی بارش آ گئی؟ کیا کبھی زمین پھٹ کر کے سارے لوگ دھنس گئے؟ یہ سارے عذابات اب نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ بِهِمْ، اس قوم پر اللہ اب ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے۔ آپ اس میں جلوہ گر ہیں اے رسول۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسا عذاب، ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلے آتا تھا، اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو عذاب کا نہ آنا۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو حضور کو ہی اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا، حضور کے زمانے کے لیے کہا تھا، جب حضور موجود تھے تو اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اب حضور کی جب وفات ہو گئی، حضور چلے گئے اپنی قبر پاک میں، تو اس کے بعد ایک 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے تو پھر ابھی بھی وہ قانون باقی کیوں ہے؟ وہ حضور کے لیے کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، تو حضور جب تک تھے تو عذاب نہیں آنا چاہیے تھا۔ حضور جب تک ہیں کسی کو بندر نہیں بنایا گیا، حضور جب تک ہیں کسی کو زمین میں نہیں دھسایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پاک میں چلے گئے تو پھر ویسی عذابات آنا چاہیے تھا۔
آسمان سے پتھر برسیں، آگ برسے، پھر لوگوں کے چہرے بندروں کے ہو جائیں، لیکن عذابات نہیں آتے۔ وہ قانون آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا، اللہ کا وہ قانون۔ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا وہ انت فیہم، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس کا مطلب 63 سال ہی نہیں، قیامت تک آپ ان کے بیچ میں زندہ ہیں۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ وہ صرف پردہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے، آج بھی بیچ میں ہمارے موجود ہیں۔ لوگوں کو جو کھجلی ہوتی ہے کہاں ہے؟ جب ہم سنی اس طرح کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہیں رسول، کہاں ہیں، ادھر ہیں کہ ادھر ہیں؟ مذاق میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا مذاق کرتے ہیں، کیا دکھ رہا ہے تم کو، دکھ رہا ہے ہم کو، دکھ رہا ہے؟ نادان، تجھے کیا دکھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، یاد ہے تاریخ، مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، پورے کفار گھر کو گھیرا کیے ہوئے کھڑے تھے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکل کر جا رہے تھے۔ واقعہ معلوم ہے، حضور ان کے بیچ میں سے جا رہے تھے، کنکریاں اٹھا کر اس طرح ماری تھی، یہ نہیں کہ کسی کے منہ پہ مارا، وہ ہوا میں اچھالی تھی، لیکن سب کے سب اندھے تھے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے۔ حضور حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کفار و مشرکین کو یہ ذات نور نظر نہیں آتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ دل کی قلب کی نگاہوں سے دیکھے تو سب نظر آتا ہے۔ آج جو یہ کہتے ہیں سنیو، تم کہتے ہو کہاں ہیں حضور، آتے ہیں حضور جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتے۔ کہاں سے نظر آئے؟ دل کے کفر کو دور تو کرو، دل کے بغض کو دور تو کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے تیرا نام یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہماری کس لیے ہے؟ ہماری طلب صرف حضور پاک کے دربار میں اسی لیے ہے کہ ہم ان کو زندہ جاوید اپنے درمیان موجود رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو موت آنی ہے وہ سب کو آنی ہے، وہ حضور کو بھی آئی، انبیاء کو بھی آئی۔ اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اجل کس کو کہتے ہیں؟ موت کو۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ آنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آن ایک سیکنڈ کو کہا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کو آن کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی ہے۔ آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو، اختلاف ہے روایات میں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں، کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو تو منا لو، ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں اختیار دے دو، ہم 8 سے نہیں 1 سے شروع کر کے پورے ربیع الاول منائیں گے۔ نہیں منانا ہے، نہیں کرنا ہے تو اعتراضات الگ الگ، اور پھر اس میں ایک کوڑ زدہ دل کا کوڑ جس کا ہے، ایسا عقیدے کا کوڑ نکل کر کے آئے۔ صاحب انہوں نے کہا ارے 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو مناتے ہو، آپ کو پتہ ہے اسی دن حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کے انتقال کا دن بھی ہے، تو آپ دوسرے بزرگوں کے جس طرح انتقال کے دن کو مناتے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم نہیں کر سکتے؟ 12 ربیع الاول کو آپ خوشیاں مناتے تو ہیں، سب سڑکوں پہ نکل آتے ہیں،
اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، لیکن آپ کو حضور کے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے کہ حضور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ سنیوں کو کھینچ لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، جذباتی باتیں، ایموشنل کر کے کہ ہاں حضور کی وفات پر کون ایموشنل نہیں ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں حضور اس دن انتقال کیے تھے تو ہمیں غم ہونا چاہیے، آج خوشی کس بات کی؟ ان کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہو غم اس کا منائیں جو چلا گیا ہو، مر گیا ہو، مٹی میں مل گیا ہو، وہ تمہارا نبی ہوگا۔ ہمارا نبی تو صرف پردہ کیا ہوا ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، غم وہ کرے جس کا سب ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے یا نہیں باقی؟ حضور پر اترا ہوا قرآن باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور کا قرآن باقی ہے، حضور کی شریعت باقی ہے، حضور کی آل باقی ہے، حضور کی سنتیں باقی ہے، حضور کی حدیثیں باقی ہے، حضور کی باتیں باقی ہے، حضور کی ادائیں باقی ہے، حضور کا ہر عمل باقی ہے۔ کون سی چیز فنا ہو گئی؟ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کو پتہ ہے میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے، عدت ہونے کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن نبی کی جو زوجات ہیں امہات المؤمنین، ان کو موت تک کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہی نہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد کئی بیویاں حضور کی زندہ تھیں، حضور کی بیویاں زندہ تھیں، لیکن ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اور عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے انتقال کے بعد عدت گزار کر کے کر سکتی ہیں، لیکن رسول کی بیویاں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رسول زندہ ہیں، رسول پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اور دوسری بات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، توجہ چاہتا ہوں، حضور کس کے حجرے میں آج آرام کر رہے ہیں؟ جو جالیاں ہیں، حضور جس قبر میں آرام فرمائے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا گھر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی حجرے میں حضور دفن ہیں۔ تو جب انتقال ہوا، حضور کا دفن ہوا، حضرت عائشہ قبر پر جاتی تھی اور بیٹھتی تھی گھنٹوں، حجرہ ان کا ہے، گھر ان کا ہے، حضور کے پاس بیٹھتی تھی۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، ان کو بھی حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ پھر بھی حضرت عائشہ کے پاس چابی تھی، حجرہ کھولتی تھی، بیٹھتی تھی، ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف باپ ہے، دونوں کی قبروں پر بیٹھتی تھی، زیارت کرتی، اب وہ کافی وقت اس حجرے میں گزارتی۔ پھر عرصہ گزرا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی، انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے حجرے میں دفن کرنا، نہیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دو، جنت البقیع میں۔ لوگوں نے آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا، عمر کی خواہش ہے اندر دفن ہونے کی، آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہوں میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، عمر ابن خطاب کے لیے وہ جگہ دے دیتی ہوں، چابی دے دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب جب دفن ہوئے تو اس حجرے میں اب 3 قبریں ہیں، پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر ابن خطاب، پھر حجرہ بند ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چابی تھی وہ آپ نے دے دی امت کے حوالے، اور اس کے بعد قبر کے پاس نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی۔ اب پوچھو میرے عزیزو، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو پہلے ہر دن جاتی، قبر کے پاس بیٹھتی، وقت گزارتی، اب کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے تو رسول اللہ تھے، میرے شوہر ہیں، میرے باپ ابو بکر تھے، میرے باپ ہیں، وہ میرے محرم تھے۔ جب سے حضرت عمر آ گئے میرے لیے وہ غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں جاتی ہوں، زندگی میں بھی ان سے پردہ کرتی تھی اس لیے نہیں جاتی ہوں۔ اب حضرت عائشہ سے کوئی سوال تو کرے، پردہ کس سے ہوتا ہے؟ پردہ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ ام المومنین عمر ابن خطاب سے پردہ کر کے بتا رہی ہے کہ عمر ابن خطاب اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے۔ جب عمر سے حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر حضور پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ رب العالمین، کچھ کتابیں
बाज़ारों में ऐसी भी निकल के आई हैं, उर्दू की छुपी नहीं है, आज भी छपी हुई है। रसूलुल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये बातें लिखी हुई हैं और उसकी आज तक लोग तावील करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये था, हमारे कहने का मतलब वो था। नादान जालिम, किसी को गाली दे करके तो मतलब निकालेगा, किसी को माँ को, किसी के बाप को कह कर के बाद में फिर मतलब निकालोगे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहाँ के मुतालिक सहाबा को अल्लाह फरमाता है, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करना, वरना क्या होगा, अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे, तुझे खबर भी नहीं होगी। ये किसको अल्लाह फरमा रहा है? ऐरे गैरे को नहीं, सहाबा को अल्लाह फरमा रहा है। सहाबा जो उम्मत के सबसे आला इंसान थे, उनको अल्लाह फरमा रहा है, नबी के दरबार में बैठो तो आवाज़ें ऊंची ना करो उनके लिए। और तुम किताबों में कुछ भी लिख मारो और फिर कहो कि हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मतलब ये नहीं था। वो सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कहते थे पता है? राइना या रसूल अल्लाह। जब उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, हमारी रियायत कीजिए अल्लाह के रसूल। यहूदियों की जुबान में ये लफ्ज़ दूसरा माना रखता था। यहूदी राइना का मतलब ये समझते थे हमारा चरवाहा, और वो मजाक उड़ाते थे कि देखो ये सहाबा रसूल को कहते हैं हमारा चरवाहा। माअज़ल्लाह, ये मजाक हो रहा था। रब तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो रसूल के पास जब बैठो तो राइना मत कहना। फिर अल्लाह खुद अदब भी सिखाता है, क्या कहना चाहिए? वक़ूलू उन्ज़ुरना, कहो नजर करम फरमाइए, ऐ रसूल नजर करम फरमाइए। और फिर कहने की ज़रूरत क्या आती है? वस्मऊ, गौर से तो सुनो। हुजूर की बातें आम लोगों की तरह नहीं है, जो कलमा कहा जाए वो सुनो। अब फिर जानते हो सहाबा कराम ऐसा सुनते थे, ऐसा सुनते थे हुजूर की बातों को, और नकल ऐसा किया है हदीसों में, एक हर्फ भी अगर इधर से उधर हुआ तो सहाबा कहते ये हदीस है ही नहीं, ये हदीस ही नहीं है। अगर हर्फ बदल गया, लफ्ज़ बदल गया तो सहाबा कहते ये हदीस नहीं है, लफ्ज़ बदलाओ। जो रसूलुल्लाह की ज़ुबान से निकला हुआ हर्फ है, सहाबा उसको सुनते थे और उसी तरह महफूज करते थे। अजीज़ा ने गिरामी औक़ात, उस दरबार आली जाह का अदब अल्लाह सिखा रहा है, और यहाँ लोग बड़े भाई की तरह, कभी मरकर मिट्टी में मिलने की तरह, नाउज़ुबिल्लाह, उनके इल्म को किसी और से, जानवरों से तशबीह दें। हमें बोलने में भी दिक्कत होती, एक्सप्लेन करने में भी जो जालिमों ने कहा है वो दिक्कत आती है, परेशानी होती है कि कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कहकर फिर उसकी तावील की जा रही हो। अल्लाह ऐसे बुरे अकीदों से हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा, उन्होंने कहीं एक शुबह वाला लफ्ज़ भी ऐसा वैसा हो सकता है, नहीं सकता है, नहीं, बल्कि जब भी बारगाह मुस्तफ़ा में कहा है वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि आज भी अकलें दंग हैं और हैरान हैं। और कहा बारगाह मुस्तफ़ा में, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये है आशिक़ रसूल की ज़ुबान। और हो सकता है आप कहें मेरा बाप अच्छा, मेरी माँ अच्छी, मेरा उस्ताद अच्छा, मेरा पीर अच्छा, कहते तो होंगे ना, आप तो ये कहते होंगे फलां पीर बहुत अच्छा, फलां वली बहुत अच्छा, फलां उस्ताद बहुत अच्छा। आला हज़रत ने फैसला करके बताया, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। तुम जिसको दुनिया में सबसे अच्छा समझते हो समझ करके चलो, और उसके बाद आला हज़रत फरमाते हैं उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। और फिर अगर तुम ये कहते हो कि फला आदमी बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है, बहुत बुलंदी पे पहुंचा है, इसका मनसब बहुत ऊंचा है, उसका मकाम बहुत ऊंचा है, आला हज़रत कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, जिसको भी तुम समझते हो सबसे ऊंचा है ये आदमी, आला हज़रत कहते हैं है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب دیکھو مقام و مرتبہ کیسے ہوتا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل۔ افضل کون ہے؟ خلق کا مطلب مخلوق، یہ ساری مخلوق سے افضل کون ہے؟ اولیاء کرام، اولیاء کرام افضل ہے۔ اولیاء کرام سے افضل کون ہے؟ انبیاء کرام، رسولان اعظام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں تعریف کرنے والوں کے قلم سوکھ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں اور آنکھ بھر گئے، لیکن کما حق ان کی تعریف نہ کی جا سکی۔ اور اسی لیے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے، یا صاحب الجمال یعنی اے خوبصورتی کے بادشاہ، و یا سید البشر اور انسانوں کے آقا، اے خوبصورتی کے بادشاہ اور انسانوں کے، ساری انسانیت کے آقا، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چمکدار چہرے سے ہی چاند کو روشنی مل رہی ہے، چاند کو جو چمک مل رہی ہے وہ آپ کے حسین چہرے سے، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ تعریف کرتے کرتے تھک گئے تو آخر میں کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی جیسے حق ہے، آپ کا جیسا حق ہے ویسے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اخیر میں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو حبیب کائنات وہ آپ کا ہے، اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی مقام ہے تو اے رسول مختار وہ آپ کا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا تھا آفاق ہا دیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، یعنی میں نے پوری کائنات کے چکر لگا لیے اور بہت اچھے اچھوں کو بھی دیکھ لیا۔ کہتے ہیں جبرائیل امین آفاق ہا دیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، لیکن اے اللہ کے رسول آپ تو چیز ہی الگ ہیں۔ اور اسی زبان کو حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ دیکھو حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ شاعر کا ایک مزاج ہوتا ہے وہ کسی کی تعریف کرتا ہے، لیکن حسان بن ثابت پہلے والے شعر میں جو کہہ گئے ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا، ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا، کیا ہے، ہر آدمی کو ہر آدمی دیکھ بھی تو نہیں سکتا۔ حسان بن ثابت نے کہا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے بھائی آپ مکہ میں رہ رہے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں اور ہو۔ حسان بن ثابت کا علاقہ اپنا علاقہ ہے، انہوں نے شعر میں تو کہا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن بعد میں تڑپ کر کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، دیکھا نہیں میں تو شبہ ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن حسان بن ثابت کہتے نہیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی بات حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، بات ختم کرتا ہوں ورنہ